اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تختی کا 13واں سبق حرف شین کے متعلق ہے۔ حرف ہے شین۔ مخرج زبان کا بیچ اور سامنے والے تالو، اس سے شین ادا ہوتا ہے۔ یعنی زبان کا بیچ جب اوپر تالو کے درمیان سے لگے تو اس سے شین ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو اس نقشے میں نظر آ رہا ہے کہ زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لگا ہوا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ: شین کی ادائیگی کے وقت زبان کی بیچ کو اوپر سامنے والے تالو کے درمیان سے لگائیں اور آواز منہ میں پھیلائیں، جیسے شین، کیونکہ اس میں تفشی کی صفت ہے اور تفشی کا معنی ہے آواز منہ میں پھیلانا۔ اور اس کے بعد زبان کو الگ کریں اور 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں، جیسے شین۔ غلطیوں کی نشاندہی: بعض بچے شین کی ادائیگی کے وقت آواز ناک میں لے کے جاتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے شین۔ آواز ناک میں لے جانے سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انگلش کا شی لکھے اور اس کے بعد 2 مرتبہ ای لکھے اور ہر ای 1 الف کے برابر ہے، جیسے شی، اور بار بار مشق کروائیں، شی شی، اور بار بار مشق کروانے کے بعد آخر میں این لکھے تو یہ بن جائے گا شین۔ یا بچے سے کہے کہ آخر میں نون پڑھیں تو یہ بن جائے گا شین۔ تو اس طرح مشق کروانے سے انشاءاللہ آواز ناک میں جانے سے بچ جائے گی۔ بعض بچے شین کی ادائیگی کے وقت آخر میں نون کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے شینو۔ تو اس غلطی کو درست کرنے کا طریقہ سبق نمبر 12 کہ غلطی نمبر 2 میں بتایا گیا ہے۔ بعض بچے شین کی ادائیگی کے وقت آواز میں لہراؤ سا پیدا کرتے ہیں، یہ غلط ہے، جیسے شین۔ تو اس غلطی کو درست کرنے کا طریقہ سبق نمبر 12 کہ غلطی نمبر 3 میں بتایا گیا ہے۔ اگر ان غلطیوں میں سے بچہ کوئی ایک غلطی کر رہا ہے، جیسے قلقلہ والی غلطی ہو، تو اس کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ پہلے بچے کے سامنے صحیح ادائیگی کریں، جیسے شین، اور پھر بچہ جو غلطی کر رہا تھا اسی کو دہرائیں، جیسے شینو، تاکہ بچے کے سامنے صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ تو صحیح ادائیگی ہے شین۔ غلطیوں کی نشاندہی: ناک میں آواز لے کے جانا، جیسے شین، یہ غلط ہے۔ آخر میں نون کے اوپر قلقلہ کرنا، جیسے شینو، یہ غلط ہے۔ لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے شین، یہ غلط ہے۔